میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین یہ مجاہد، تین جانسار سپاہی میدان بدر کے اندر گئے، ادھر تین کفار مقابلے کے لیے آئے۔ جناب امیر حمزہ نے اپنی تلوار چلانا شروع کی۔ جناب امیر حمزہ نے چند ہی لمحوں میں اپنے مد مقابل کو کاٹ کے زمین کے اوپر ڈال دیا۔ ادھر مولا علی جو شیر خدا ہے، مولا علی کی تلوار بھی چل لگی ہے، تھوڑی دیر میں اپنے مد مقابل کو کاٹ کے زمین کے اوپر ڈال دیا۔ جناب عبیدہ مقابلہ کرنے اپنے دشمن سے، لیکن دشمن نے تلواروں کے وار کر کے زخمی کر دیا۔ آپ کی پنڈلی بھی کٹ گئی، جسم سے آپ کی ٹانگ سے گودا بھی باہر آ گیا، زخمی ہو کے زمین کے اوپر گر پڑے۔ جناب امیر حمزہ آگے بڑھے، جناب مولا علی آگے بڑھے، آگے بڑھ کر ان کے مد مقابل کے اوپر وار کر کے ان کے مد مقابل کو گرا دیا۔ ادھر میرے آقا حضور کے پیارے صحابی جناب حضرت عبیدہ ادھر ادھر دیکھ رہے گئے، کہیں لجپال آقا نظر آ جائیں، زورا یا سبحان اللہ، کہیں لجپال آقا نظر آ جائیں۔ ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے اچانک جناب عبیدہ کی نگاہ سونے مصطفیٰ پہ پڑی، مصطفیٰ کی بدوحا کی چہرے پہ پڑی، واللین کے زلفوں پہ پڑی، علم نشر کے سینے پہ پڑی، مصطفیٰ کے وجود اطہر پہ پڑی۔ اپنے جسم کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ لجپال آقا نے دیکھا میرا یار وفا اپنے جسم کے گھسیٹتے ہوئے میرے دربار کے اندر آ رہا ہے۔ میرے آقا حضور چلتے چلتے اپنے یار وفا کے قریب چلے گئے۔ ادھر میرے آقا حضور کے قدم گئے، آقا حضور کے غلام کا سر گئے، آئے ہے قدم مصطفیٰ کے گئے، یار وفا کا سر گئے، حضور کا یار وفا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں، کیا میں شہید نہیں ہوں، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا اشہد انک شہید، او میرے یار وفا میں رب کا محبوب گواہی دیتا ہوں تو پکا شہید ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرے آقا نے فرمایا اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں تو پکا شہید ہے۔ بس اتنی گواہی دینی تھی، اللہ اکبر، صحابی رسول کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور جسم سے روح پرواز ہو گئی۔ کلمہ جاری ہوا اور روح، صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس موت پر بڑا رشک آیا، کاش اس کی جگہ ہم میں سے کوئی ہوتا، قدم حضور کے ہوتے، جسم ہمارا ہوتا، سر ہمارا ہوتا اور ہمارے جسم سے روح پرواز ہوتی۔ شاعر کہتا ہے کہ مزہ سردار مرندہ انج آندہ، مزہ سردار مرندہ انج آندہ، میت یار دے قدمہ تے پئی ہوئے، میت یار دے قدمہ تے پئی ہوئے تو پھر مرندہ بھی مزہ آندہ ہے، پھر مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، وہ موت بھی پھر موت ہوتی ہے، اس موت سے اعلیٰ کوئی موت نہیں ہوتی ہے کہ یار کے قدموں میں موت آ جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق مصطفیٰ کے بھائی بھی تڑپ اٹھے، آئے ہائے ہائے، امام حسن رضا بھی تڑپ اٹھے، فرماتے ان کے در پہ موت آ جائے تو جی جاؤ حسن، ان کے در پہ موت آ جائے تو جی جاؤ حسن، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ حضور کے قدموں میں موت آ جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور ایک شاعر اپنے عشق کا اور اپنی محبت کا اظہار یوں کرتا ہے کہ یہ تو دنیا کی بات ہے، قبر میں بھی جب آقا حضور آئیں گے نا، آئے ہائے اس وقت کیا حال ہوگا عاشقوں کا۔ شاعر نقشہ کھینچتا ہے، شاعر کہتا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں ان کے قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں ان کے قدموں میں گروں۔ جب آقا حضور قبر میں آئیں گے میں اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دوں گا، پھر کیا ہوگا، رب کے فرشتے منکر نکیر آئیں گے، پھر آ کے سوال کریں گے، گر فرشتے مجھے سے پوچھے تو میں ان سے یوں کہوں، گر فرشتے مجھے سے پوچھے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، بھر کے پہنچا ہو یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ فرشتوں حضور کے قدموں سے اٹھا رہے ہو،
اب حضور کے قدموں سے کیوں اٹھوں؟ میں نے تو جان اپنی قربان اس لیے کی ہے کہ قبر میں آئیں گے سرکار کے قدموں سے لپٹ جاؤں گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اس صحابی کی روح حضور کے قدموں میں نکلی ہم رشک کرنے لگے، کاش ایسی موت ہمیں نصیب ہو جاتی، سارا ہمارا قدم مصطفیٰ کے ہوتے۔ مزہ سردار مرن دا ہی جاندا، میت یار دے قدماں تے پئی ہوے۔